کیوں اللہ رب العزت نے یہ رکھا اور کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے یہ لینا چاہتے ہیں اور کیوں یہ ضروری ہے اور کیوں ہمیں حکم دیا کہ رمضان ہی میں فطرانہ بھی ادا کریں، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں رکھتے وہ بھی۔ فطرانے کا اصل طریقہ کیا ہے مسلمانوں؟ تاکہ ہم اسے رمضان کے پہلے حشرے میں ادا کریں۔ جب ہم اسے غریبوں تک پہلے حشرے میں پہنچائیں گے، اب اگر میرا 5000 بنتا ہے، 2 بنتا ہے، جب کسی غریب کو میں پہلے حشرے میں دوں گا یا پہلے روزوں میں دوں گا تو دیکھو عید کے لیے وہ کتنی چیزیں اپنے لیے خریدے گا اور ہماری خوشی میں عید کے دن وہ شریک ہوگا۔ اور پھر دوسرا وہ مسلمان بندہ ہے کہ جس کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، وہ فطرانہ ادا کرتا ہے جب اپنے گھر سے کپڑے پہن کے بچوں کو پہنا کے ساری خوشیاں لے کے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مسجد میں پہنچنے سے پہلے وہ فطرانہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر عوام۔ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کی فضیلت ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہے، اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد صابر صاحب، جو جامعہ مسجد لدہ کے خطیب ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہے تو مسلمان لیکن اسلام کے بارے میں وہ اتنی زیادہ تحقیقات نہیں کرتے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں، خاص طور پہ فطرانے کے حوالے سے، جیسا کہ رمضان المبارک میں فطرانے کا تعین کیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک۔ یہ بتا دیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں جو اللہ رب العزت نے انعام ہمیں دیا، بڑی عید میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ قربانی کرو جو استطاعت والے ہیں، اور حکم ہے اس گوشت کے 3 حصے بناؤ، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دونوں عیدوں کے موقع پہ انسانوں کو یہ حکم دیا کہ میرے بندو، اگر میں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دوسری طرف وہ طبقہ بھی موجود ہے، تمہیں میں مال دے کے دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے میں غربت میں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بندگی جس کو میں نے دیا ہے وہ کیسے کرتا ہے اور جس کو میں نے غربت میں رکھا ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ اور دونوں خوشی کے موقع پہ اللہ نے حکم دیا، میرے بندو جب چھوٹی عید آئے تو تم یہ نہ سوچو کہ جب عید کا دن آئے گا تو ہم فطرانہ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، پھر کوشش کرو پہلے حشرے میں تم ادا کرو۔ پھر دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اس میں بھی فطرانہ ہے اور جو نہیں رکھتے نابالغ چھوٹے بچے ان پہ بھی فطرانہ ہے۔ اب اس میں کیا حکم ہے؟ حکمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جو بالغ ہے، بڑا ہے، وہ تو فطرانہ دے گا اس نیت پہ کہ جو رمضان کے مہینے میں روزوں میں رات کی تراویح میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس فطر کے صدقے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور بچوں کی طرف سے جو اللہ نے حکم دیا کہ جس کے جو چھوٹے بچے، حتیٰ کہ جو بچہ عید کے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہو جائے، اس کا فطرانہ بھی آپ ادا کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دینا چاہتے ہیں، میرے بندو اگر تمہیں میں نے مال دیے، دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کے پاس نہیں، جس طرح تم اپنی عید کے لیے پورا مہینہ ایک ساری ضروریاتیں پورے کرتے ہو، کتنی خوشیاں تم لیتے ہو، بچوں کے لیے کیا کیا چیز تم میسر کرتے ہو، اسی طرح تم دیکھو دوسری طرف غریب طبقہ ہے اور اسے تم اپنے فطرانے سے یاد کرو۔ اور اب میرے عزیز دوستو، ہم سوچیں کہ عید کے دن جو ہم کسی غریب کو فطرانہ دیں گے، بے شک ہم 5000 دیں، 10000 دیں، آپ خود سوچیں کہ جو ہم وہ رقم غریب کو دے رہے ہیں اس دن عید کے موقع پہ وہ کیا خریدے گا۔ تو ہمیں حکم ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ سارے مثال عید کے میدان میں موجود ہیں، ہر صحابی انتظار میں حضور کے کہ کب آئیں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، جو ہی عیدگاہ کے قریب پہنچے تو پہنچنے سے پہلے بچے نظر آئے، بعض بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف بیٹھا ہے وہ پریشان ہے، حضور نے اس غریب بچے کو اٹھایا جو پریشان ہے، فرمایا بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اس بچے نے رو کے کہا اللہ کے رسول میرے ماں اور میرے باپ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول میرا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ آپ مسلمانوں غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں حسن ہے، دوسرے میں حسین ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، جب غریب کو دیکھا تو کنوں سے اتار دیا، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، تو حضور نے فرمایا میرے نواسو، جب حضور کے سامنے یتیم کا بچہ آ جائے تو میرے حسین پھر یہ جگہ حسین کے لیے نہیں بلکہ غریب کے بچے کے لیے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو اتارا اور اس معصوم بچے کو اٹھایا اور سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ عید کے دن تیرا باپ تجھے کس طرح اٹھایا کرتا تھا؟ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول میرا بابا مجھے کاندھوں پہ اٹھاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لیں کہ صحابہ نماز کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اپنے کاندھوں پہ اپنے گھر کی طرف اور دستک دی حضرت عائشہ سے، فرمایا عائشہ آج کے بعد تو عائشہ اس کی ماں ہے اور میں حضور اس کا باپ ہوں۔ وہ یتیم کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ماں باپ، جو ماں بن رہی ہے وہ ساری کائنات کی ماں ہے، جو باپ بن رہا ہے وہ سارے کائنات کا سردار حضور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پڑھائے، حسن حسین کے کپڑے دیے، پھر پوچھا کہ تمہیں بابا عید تک کس طرح لے کے جاتا تھا؟ کہتے ہیں پھر دوبارہ اس بچے نے کہا آدھے راستے میں کندھوں پہ اٹھا کے، آدھے راستے میں ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ تک پہنچا کے، اور صحابہ کو درس دیا، میرے صحابہ جب بھی تمہارے اوپر خوشی کا موقع آئے تو اپنی خوشی سے پہلے غریب کو ضرور یاد کیا کرو۔ جب تم کسی غریب کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس کی کوئی ضروریات پوری کرو گے، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے صحابہ میدان محشر میں اس میرے امتی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا جو اپنی خوشی سے پہلے غریب کو خوشی میں یاد کرتا ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں نبی کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ جو آخری حشرے کی چند گھڑی ہیں، اللہ پاک ان میں ہمیں اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ جو فطرانہ ہے تاکہ ہم یہ غریب لوگوں تک ان کا حق یعنی عید سے پہلے پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔